بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی کہ ایک تو جس طرح پی ٹی آئی کے اندر اختلافات چل رہے ہیں اور بڑے اندر کی بجائے اب وہ باہر بھی میڈیا پر بھی آنا شروع ہوئے، اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کا جو پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا اس کو ظاہر ہے اب وہ جائے گا سپریم کورٹ میں، دیکھتے ہیں وہاں پر بینچ کون سا بنتا ہے۔ تو سپریم کورٹ دیکھیں اس کے اوپر بڑی کنٹراورسی تھی، پارٹی کے اندر بھی بڑا جو ہے اس میں لے دے تھی، اختلاف تھا۔ پہلے ٹرائی ہوئی کہ وہ جو متحدہ مجلس سے جو تھی اس کے اندر جایا جائے علامہ ناصر صاحب والی، پھر یہ ہوا کہ یکدم ایٹ وانس ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے حامد رضا صاحب کے ساتھ سنی اتحاد میں۔ اب اس میں جو ہے یہ میرا موقف یہ تھا کہ اس میں جو بھی ہوتا، یہ جو بھی کر لیتے، جدھر بھی جاتے کوئی نہ کوئی قانونی ہچ نکال کر، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو جو ہے مقصد جو پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرنا تھا۔ تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ذرا سیدھے سادھے آدمی ہیں، وہ سیاسی آدمی نہیں ہے، وہ بڑی سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو بات کی، میرا خیال ہے حامد رضا صاحب نے اس کے اوپر ذرا ریئیکٹ کیا، حالانکہ ان کا موقف بالکل سیدھا سیدھا تھا۔ سنی اتحاد کے اندر جانے والی بات جو انہوں نے کی، یعنی ان کا یہ موقف تھا کہ ان کے اندر آلریڈی ایک قانونی جو ہے وہ جواز موجود تھا، تو ہمیں اس کے اندر نہیں جانا چاہیے تھا، متحدہ جو مجلس تھی اس کے اندر چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن یعنی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کا بھی نہیں پتہ، بلے باز کا بھی نہیں پتہ۔ تو حالانکہ وہ جو ہیں وہ کمیٹی میں ہیں، بڑے فیصلہ ساز ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک طریقے کے ساتھ، آرگنائز طریقے سے کے ساتھ فیصلے کریں۔ ساری ہدایات اگر خان صاحب سے نہیں بھی لے سکتے تو خان صاحب سے انڈورسمنٹ لے لینی چاہیے، جس طرح پہلے انہوں نے ایک کور کمیٹی کے فیصلوں کا کہا ہے، تو کور کمیٹی کے فیصلوں کو پھر حتمی شکل دینی چاہیے۔ اس کے اوپر پھر دیکھیں غلط شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی وضاحت بھی پیش کی، انہوں نے کہا فیصلہ غلط تھا، میں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو باقی ان کا جو ہے وہ اس سے یہ اختلاف نہیں تھا کہ جی اب کوئی چیزوں کے اوپر جو ہے جس طرح ان کے اوپر تنقید ہوئی، انہوں نے ان کو کہا گیا کہ جی مبشر لقمان سے کیوں ملے ہیں۔ اب کچھ ہر بندے کے پرسنل، اس کے اوپر بھی ان کی وضاحت ہے کہ کچھ پرسنل بھی معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ جی پارٹی کے نے بالکل کسی کی ذاتی لائف جو ہے وہی بالکل چھین چھان کے تو اس کو محدود کر دیا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر جو کنٹروورسیز تھیں، میرا خیال ہے ابھی جو ہے ہائی لیول پر اس کے اوپر پھر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے اور کافی حد تک ان کو دبا دیا گیا ہے۔ اصل میں ان کی یا کسی کی بھی یہ نہیں سمجھتے ہم کہ جی کوئی بدنیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک گروپ کا یا کچھ لوگوں کا موقف ایک ہوتا ہے، دوسروں کا موقف ایک ہوتا ہے، پھر اس میں جب کوئی کامیابی ناکامی ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے تو ایک موقف والے اس کو زیادہ کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکامی ہوتی ہے تو دوسرے ذرا انائڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ جب ماضی میں برا وقت آیا دوسری پارٹیوں پر تو سب لوگ چھوڑ کے چھاڑ کے چلے گئے، ایون کہ جو اسحاق ڈار صاحب تھے گھر کے آدمی، وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ تو پی ٹی آئی کو بھی، پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی، عمران خان کو بھی جب وہ باہر آئیں گے تو جو لوگ اپنی اپنی ایکسپلینیشن دے کر واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ہے نا نرم رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ کہتے رہے تھے، جہاں پر تک میرے علم میں آیا ہے کہ علی محمد بھی جو اسلام آباد والے ہیں وہ بھی، یعنی کچھ لوگ کہتے رہے کہ ہمیں یہ سٹیپ کرنے چاہیے، یہ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہمیں جب اٹھا لیں گے، یعنی ان کا موقف تھا کہ ہمیں خود پیش ہو جانا تھا، یہ تھا عدالتوں میں اور میڈیا کے سامنے اپنی گرفتاری دینی چاہیے اور اپنے کیسز کا فیس کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ موقف بڑا درست تھا کہ اگر ہم غائب ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے، پھر یہ ہمیں اٹھا لیں گے غیر قانونی طریقے سے تو ہم سے زیادہ تشدد کریں گے، اور جب ایک انسان کتنا تشدد برداشت کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں، ظاہر ہے ان کے اوپر تشدد نہیں ہوا، چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کے اوپر تشدد نہیں ہوا۔ جن کے اوپر تشدد ہوا ہے، جن کی فیملیز کو متاثر کیا گیا تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب پارٹی جو ہے
اس نے کافی حد تک یعنی دیکھیں نا جی، جتنا برا وقت پی ٹی آئی پر آیا اتنا میرا خیال ہے کسی سیاسی جماعت پر آیا بھی نہیں ہے، سوائے ایم کیو ایم کے اس کے اوپر آیا تھا۔ تو اس کے باوجود جتنی بڑی تعداد میں عوام، لوگ، ایم این ایز، ایم پی اے لیول کے کینڈیڈیٹ لیول کے لوگ اور بالخصوص عوام ان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب عمران خان جب باہر آئیں گے یا پی ٹی آئی پھر سے کسی الیکشن میں جائے گی تو کسی بھی نشان کے تحت جائے، اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو آ کے باہر اعلان کر دینا چاہیے، اگر جب وہ باہر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بلے کے نشان سے آپ خوفزدہ تھے وہ لے لیا، ابھی پی ٹی آئی سے آپ خوفزدہ ہو تو میں پی ٹی آئی کا بھی نام کچھ اور رکھ لیں، ٹھیک ہے، جو بھی نام رکھیں گے مقصد یہ ہے کہ جدھر بھی عمران خان کھڑا ہوگا یہ سب کو پتہ ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر کوئی شیر افضل مروت یا کوئی اور بڑا لیڈر بھی دوسرا رخ اختیار کرتا ہے تو عوام اس کو اسی طرح بلا دے گی جس طرح بلہ بلا دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے اور جس کی مقبولیت ہے اس کو اون کرنا چاہیے۔ تو دوسری طرف جس طرح امین گنڈا پور کی ملاقاتوں کو لے کر کنٹروورسی پھیلائی گئی، اب دیکھیں اس کے اوپر بھی شیر افضل مروت صاحب کی جو وضاحت آئی ہے میرا خیال ہے وہ بڑی جینون ہے کہ وہ ایک صوبے کے سربراہ ہیں اور صوبہ جو ہے وہ مرکز کی ایک اکائی ہے، اور اس موقف کے اوپر کہ یہ جو مرکز میں گورنمنٹ آئی ہے، باقی صوبوں میں گورنمنٹ آئی ہے، یہ مینڈیٹ چوری کی گورنمنٹ ہے لیکن مسلط ہو گئی ہے، اب اس کے ساتھ معاملات تو طے کرنے ہیں، صوبے کے معاملات بھی طے کرنے ہیں، تو اس طرح سے بالکل جو ہے وہ ایلیمینیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ آل شریف تو کرتی ہے، شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی مرکزی، یوسف رضا گیلانی اور جو تھے صدر، اس کو یہ ریسیو نہیں کرتے تھے، یہ ان کو جو ہے پروٹوکول نہیں دیتے تھے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ صوبے کے معاملات اور صوبے کے فنڈز لینا وہ کوئی شہباز شریف نے یا مرکزی گورنمنٹ نے اپنی جیب سے نہیں دینے، وہ تو ایک سرکاری طور پر اور آئینی طور پر، قانونی طور پر جو ہے وہ مرکز سے حصہ بنتا ہے ایک صوبے کا۔ صوبے کے معاملات، فائنینشیل معاملات چلانے کے لیے وہ ضروری ہے، اور صوبے کی سیکیورٹی، ملک کی سیکیورٹی دیکھیں جی، اس کے اوپر تو پارٹیز کا آپس کا اختلاف، سیاسی اختلاف، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں بھی ہیں، لیکن جو نیشنل ایشوز ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں، اس کے اوپر تو تمام ذاتی اختلافات، اندرونی اختلافات کے باوجود سیکیورٹی ہو گئی اور فائنینشیل معاملات ہو گئے، یہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ سب کا موقف ایک ہے اور ہونا چاہیے بھی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا، جس میں اسپیشل سیٹوں کو لے کر کے وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے سمجھیں خلاف آیا ہے، اس کو اب چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ تو میری ایک چھٹی حص یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی بار سپریم کورٹ سے کچھ ریلیف جو ہے وہ مل جائے پی ٹی آئی کو، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ جس طرح سے اگر یہ معاملہ جائے گا تو الٹیمیٹلی جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ اسی بینچ کے سامنے لگے گا، قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ کے سامنے۔ یہ بینچ کی جو فارمیشن ہے نا، یہ بڑی ایک زبردست انٹرسٹنگ ہوگی۔ اگر تو پہلے سے ہی انڈیپینڈنٹ ججز کے، جسٹس صاحبان کے سامنے یا بینچ کے سامنے لگا دیا گیا، تب بھی اس کا مطلب ہے کہ قاضی صاحب کچھ ریلیف دینا چاہتے ہیں، اور اگر خود قاضی صاحب کے بینچ میں بھی لگ گیا تو میری ایک یہ چھٹی حص کہتی ہے کہ اس بار قاضی صاحب کچھ نہ کچھ ریلیف دیں گے، کیونکہ بلے کا نشان لے کر واپس لے کر اور پی ٹی آئی کے ساتھ جتنی زیادتیاں ماضی میں قاضی صاحب سے ہو گئی ہیں، اب اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، میرا جہاں تک خیال ہے۔ اور یہ حالانکہ دیکھیں نا جی، یہ بڑا آئینی قانونی بنتا ہے۔ چلیں جی، پی ٹی آئی کی جو وہ ایک آپ کیا کہہ رہے کہ اللیگلٹی یا ایک ٹیکنیکل مسٹیک کہ جی یہ انہوں نے ایسی جماعت کے ساتھ الحاق کر لیا ہے جس کی اپنی کوئی وہ نہیں ہے، سیٹ نہیں ہے جیتی ہوئی، تو یہ ماضی میں بھی ایسی وہ جو پریسیڈنٹس ہیں ان کو لے کے بنایا جا سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو لگتا ہے کہ اس بار کچھ نہ کچھ ریلیف جو لیکن اتنی دیر تک یہ نیچے جو ری کاؤنٹنگ میں کر رہے ہیں وہ اپنا کھاتا بیلنس کر لیں گے، تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اب ریلیف ملے گا۔